الذي خلق السماوات والأرضين وخلق الإنسان من الماء والطين ثم علمه البيان والتنجيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. گفتگو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے جن احباب نے ماسک نہیں لگایا ہوا بعد دروازے پر ماسک دے رہے تھے، مہربانی فرمائے آپ بھی ماسک لے کر لگا دیں. جنہوں نے ماسک نہیں لگایا وہ دروازے پر ماسک دے رہے ماسک لگا دیں. حاضرین گرامی کا ماہ رمضان شریف اپنی بے پناہ برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ تشریف فرما ہے. اور اپنی بہاریں اگا رہا ہے. گرامی سامعین، آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے، جو کہ تاریخ اسلام میں بہت اہم دن ہے. اس دن اسلام اور کفر کی پہلی بڑی اعلانیہ جنگ جو غزوہ بدر کے نام سے موسوم ہے وقوع پذیر ہوئی. اور اس غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو عظیم نصرت اور کامیابی عطا فرمائی. کفار کا لشکر 3 گنا سے بھی زیادہ ہونے کے باوجود 313
سچے اور مخلص لوگوں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس غزوہ کو، اس جنگ کو قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں اور تاریخ کی کتابوں میں کچھ منفرد ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک تو اسے فرقان کہا جاتا ہے، یہ فرق کرنے والا دن تھا، فرق کرنے والی جنگ تھی، جس سے مسلمان اور کافر نکل کر سامنے آ گئے۔ دوسرا قرآنی حوالے سے ہی احقاق الحق، یعنی سچ کو سچ کر دکھانا۔ اس دن سچ ہر کسی کے سامنے آ گیا تھا، اور قرآن مجید میں ہی اس غزوہ کا نام انکار الباطل بھی ہے۔ کہ یہ جھوٹ کو بے نقاب کرنے والا غزوہ تھا۔ اس غزوہ کا ایک نام نصرت اللہ علی العباد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کی مدد فرمانا، اور اس کا ایک نام تنزیل الملائکہ، فرشتوں کا نازل کیا جانا۔ اور ان تمام ناموں کا مجموعہ خلاصہ وہ یہ ہے: اظہار تعظیم محمد علی الخلق، مخلوق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو واضح کرنا، مخلوق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کا اعزاز، آپ کی شان، اس کا اظہار کرنا، دکھانا۔ معزز حاضرین، گنتی کی تلواریں، چند گھوڑے، بچوں اور عورتوں سمیت صرف 113 مسلمان، نہ ان کے پاس کھانے پینے کا پورا راشن، نہ ان کے پاس جنگی ہتھیار، نہ پوری سواریاں، اور سامنے جو فوجی مسلح ہیں اسلحہ کے ساتھ، کفن سواریاں ہیں، زرے ہیں، ڈھالیں ہیں، جنگی لباس ہے، سارے جوان ہیں، تجربہ کار ہیں، وہ 1000 سے زیادہ ہیں۔ جب میدان میں اترے، چند ہی گھنٹوں میں وہ 1000 نظر ہی نہ آئے، ان میں سے 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے، باقی سب بھاگ نکلے۔ آخر کیا چیز تھی اتنی بڑی فتح
اور یہ معجزانہ جنگ کا ماحول، اس کا راز کیا تھا؟ عقلاً یہ چیز بالکل محال ہے۔ تجربہ کار فوجی ہو، ان کے پاس ہتھیار بھی ہو، سواریاں بھی ہو، سارا کچھ ہے، اور سامنے بچے ہوں، اور پھر بچوں میں ایک 16 سال کا ہو اور ایک تقریباً 18.5 سال کا ہو، اور وہ دوسری فوج کے سب سے بڑے جرنیل، سب سے بڑے سردار اور سب سے بڑے آدمی کو بڑے تحمل کے ساتھ پکڑ کے پہلے پوچھیں کہ کیا تم ہی ہو؟ انتا من سقا نبینا، تم ہی ہو نا جو ہمارے حضور کو برا بھلا کہتے ہو؟ تم ہی ہو جو تکلیفیں دیتے ہو؟ کہا ہاں میں ہی ہوں۔ کہا کہ بس اب اپنی خیر مناؤ، اب اگلا سانس تمہارا خوشی سے نہیں آئے گا۔ ابو جہل جیسے آدمی کو مار گرایا، اور 2 بچوں نے مار گرایا۔ پھر جرأت، جذبہ ایمانی، اخلاص اور محبت، وہ اس حد تک کہ ان میں سے ایک بھائی کا بازو کٹ گیا اور لٹک رہا ہے، چمڑا نہیں مکمل جدا ہوا، ہڈی کٹ گئی، گوشت کٹ گیا، خون بہہ رہا ہے، بازو لٹک رہا ہے۔ کیا کیا چاہیے یہ تھا کہ آپ سائڈ پہ چلے جاتے، میدان کارزار سے نکل جاتے، اور اصول جنگ میں شرعاً بھی اس کی اجازت ہے، اگر ایسا معاملہ ہو تو آپ ہٹ بھی جائیں تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ ہٹے نہیں، کیا کیا؟ اس بازو کی انگلی آپ نے پاؤں کے نیچے رکھی اور جھٹکا دے کر جو چمڑا رکاوٹ بن رہا تھا اسے خود ہی جدا کر دیا، اپنے کٹے بازو کی پرواہ نہیں کی۔ اس چیز نے اس حد تک ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دیوانہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے جان پھیلا دیے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بنی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ کوئی شخص میرے آگے آگے ہے اور کہہ رہا ہے اقدم یا فیضون، اقدم یا فیضون، اقدم یا فیضون۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فیضون کون ہے، کیا ہے، اور بولنے والا کون ہے؟ فرمایا کہ علی، وہ بولنے والے حضرت جبریل تھے۔ فیضون حضرت جبریل کا گھوڑا ہے، وہ اپنے گھوڑے کو فرماتے تھے کہ آگے بڑھو آگے بڑھو۔ عرض کیا پھر حضور میں نے دیکھا کہ تلوار نظر نہیں آتی تھی، لوگوں کے ٹکڑے ہو گئے، بازو کٹ رہے تھے، سر کٹ رہے تھے، گھوڑے بن رہے تھے، نہ تلوار نظر آتی تھی نہ چلانے والا نظر آتا تھا۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کی جماعت تھی جو حضرت جبریل لے کر آئے تھے اور تمہاری مدد ہو رہی تھی۔ اب فرشتوں کا نازل ہونا مدد کے لیے اور اس طرح پریکٹیکلی یہ بہت بڑا شاہکار کا میدان بدر شریف میں۔ حضرت گرامی، اور پھر اس دن کو فرمایا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، یہ دن ایسا تھا کہ سچ سچ ہو جائے، جھوٹ جھوٹ ہو جائے، حق حق ہو جائے، باطل باطل ہو جائے۔
تاکہ نکھر کے اور کھل کے سامنے آ جائے کہ حق کے ساتھ کون ہے اور باطل کے ساتھ کون، اور حق کی پاور کیا ہے۔ سامعین ذکر، بدر کے میدان میں جو کرشمے، جو معاملات اور جو معجز چیزیں جہاں عقل جواب دے جاتی ہے، ان میں سے ایک یہ تھی کہ جس طرف مسلمان تھے وہ جگہ نیچی تھی اور جدھر کافر تھے وہ اونچی تھی۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم۔ اب جنگی اصولوں میں جو لشکر اوپر ہوتا ہے، اس وقت کی جو جنگ تیروں سے، تلواروں سے، نیزے سے ہوتی تھی، اوپر والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نیچے والوں کو نقصان دیتے ہیں۔ اوپر والے طرف کافر تھے، نیچے مسلمان تھے۔ اب اعلان جنگ ہو چکا، قتل جنگ بجایا جا چکا کہ صبح تلوار سے تلوار ٹکرا جائے گی، یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے۔ رات ہی رات اللہ تعالیٰ نے آندھی چلائی اور سخت بارش ہوئی، ایسی بارش کہ اوپر سے وہ جو ریت نما ٹیلے تھے وہ سارے آندھی سے، بارش سے بہہ کر نیچے کی طرف آ گئے، اور یہ گراؤنڈ ایسا پلین ہو گیا کہ اونچ نیچ ہی ختم ہو گئی کہ کافر اگر اوپر کھڑے ہوتے شاید وہ نقصان دے دیتے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدوالوں کو، حضور کے پیاروں کو، حضور کے غلاموں کو۔ رب کریم نے رسوا نہیں ہونے دیا، سارا گراؤنڈ جو تھا وہ خود ہی پلین فرما دیا۔ اور پھر جب پتا ہو کہ صبح یا مر جائیں گے یا ماریں گے، یہ آخری رات ہے، اضطراب ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں، لیکن ہوا کیا؟ اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، فرمایا کہ یاد کرو نا اس خطرے کی رات میں بھی ہم نے تمہیں میٹھی نیند سلا دیا۔ صحابہ کرام بڑے لطف سے سوئے، بڑی میٹھی نیند اور آرام کی نیند سوئے۔ امانتاً قرآن مجید میں ہے، امانتاً امن کی، سکون کی اور راحت کی، چین اور قرار کی نیند کے مزے لیے اٹھے، نماز فجر ادا کی اور پھر میدان کارزار میں اترے، فتح نصیب ہو گئی۔ اس رات میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مرضی ہے کہ میں ساتھ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی، آپ پورے میدان کا چکر لگا رہے ہیں اور کسی جگہ پر آپ نشان لگا دیتے، کسی جگہ پر رائل لگا دیتے، کسی جگہ پر لکیر لگا دیتے، اور ساتھ فرماتے ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان، یعنی کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، اور فلاں میرا امتی یہاں شہید ہوگا، فلاں امتی یہاں شہید ہوگا، فلاں امتی یہاں شہید ہوگا۔ تو آپ ساری نشاندہی فرماتے رہے۔ جب غزوہ مکمل ہوا، صحابہ کرام کو یہ اجازت ملی کہ مال غنیمت اکٹھا کیا جائے، وہ کر رہے تھے۔ حضرت عمر آپ فرماتے کہ میں نے پھر میدان کا چکر لگایا اور دیکھا جہاں جہاں حضور نے نشان لگائے تھے کہیں کہیں مرے پڑے۔ جن صحابہ کے بارے میں فرمایا تھا وہ وہیں شہید ہوئے تھے، جن کافروں کے بارے میں فرمایا تھا وہ وہیں واصل جہنم ہوئے، کٹے پڑے تھے اسی جگہ جہاں جہاں حضور نے ارشاد فرمایا تھا۔ سامعین گرامی، یہ حدیث مبارکہ آپ اور رہا سنتے ہیں، اس میں سوچنے والی ایمان افروز یہ بات ہے کہ یہ توکل اور یقین دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر،
رسول پاک صاحب رونق حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسباب کو نہیں دیکھا، آپ نے تیر و تلوار کو نہیں دیکھا، آپ نے سواریوں کو نہیں دیکھا، آپ نے نوجوانوں کی قلت کو نہیں دیکھا، تعداد تھوڑی نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین کرتے ہوئے پہلے ہی بتا دیا کہ انشاءاللہ ہمیں فتح نصیب ہوگی۔ اور دوسری بات یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام لے کر گر کر صحابہ کرام بھی بتا دیے کون کون شہید ہوگا، اور کفار بھی بتا دیے کون کون مرے گا۔ پتہ چل گیا کہ کون مرے گا کون بچے گا، جہنم میں کون جانے والا ہے جنت میں کون جانے والا ہے۔ احباب گرامی کا غزوہ بدر شریف یہ ایک ایسا معرکہ ہے جس کے متعلق صحیح احادیث میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاہد بدر دخل الجنہ بلا حساب، فرمایا کہ جو صرف غزوہ بدر میں چلا گیا، تلوار اٹھائی یا نہیں اٹھائی، میدان میں اترا یا نہیں، کسی کو مارا یا نہیں، خود شہید ہوا یا نہیں، صرف حاضر ہو گیا، فرمایا وہ قیامت والے دن بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائے۔ اور اصحاب بدر یشفعون لامتی وهم مشفعون، فرمایا یہ جو 313 بدر والے ہیں نا، یہ قیامت والے دن آئیں گے اور یہ میری امت کی شفاعت کریں گے۔ جس کی شفاعت بدر والے کر دیں گے، رب کریم اس کو ہی بخش دے گا۔ وہم مشفعون، ان کی شفاعت قبول کی جائے گی، ان کی بات مانی جائے گی، ان کی گزارش پر کی عرض پر رب کریم گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد کر کے جنت کا پروانہ عطا فرمائیں گے۔ سامعین ذکر اصحاب بدر، اور فرمایا کہ من ابغض اهل بدر انه عدو اللہ، جو اہل بدر سے بغض رکھتا ہے، جو اہل بدر سے دشمنی رکھتا ہے، جس کے دل میں خدا کا واسطہ اہل بدر کے بارے میں کوئی بغض و اعلان، کوئی بے ادبی کا شائبہ آ گیا، تو وہ شخص اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے وہ شخص جو اہل بدر سے دشمنی رکھتا ہے۔ اور من احبہم، جو اہل بدر سے محبت رکھتا ہے، جو اہل بدر سے محبت رکھتا ہے، اس کا اعزاز کیا ہے کہ کان معہم یوم القیامت، قیامت والے دن جہاں بدر والے جائیں گے ساتھ ہی محبت والے بھی آئیں گے۔ وہ قیامت والے دن انہی کا ساتھ ہی ہوگا، قیامت والے دن انہی کی رفاقت اسے نصیب ہوگی۔ اگلی بات کرتے ہیں، ایک بار آپ مہربانی فرمائیں پہلی صفوں کو مکمل کر لیں، اگلی صف میں جو جگہ خالی ہے یہ جگہ مکمل کر لیں، اگلی صف میں جگہ خالی ہو خلاف ادب بھی ہے اور جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے تو اس سے نماز بھی نہیں ہوگی۔ برائے مہربانی آپ پولیس صفیں جن کے سامنے جگہ خالی ہے مکمل کریں۔ حاضرین گرامی، تفسیر مدارک میں ہے کہ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور تفسیر قاسم میں اور قرطبی میں ہے کہ یہ غزوہ احد کی بات ہے، غزوہ بدر پر زیادہ اس کا فوکس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کنکریاں اٹھائیں، کفار کے لشکر کی طرف پھینکی، جب کنکریاں پھینکی وہ ان کی آنکھوں میں جا پڑی، آنکھوں میں لگی۔ عجیب بات ہے، دیکھیں لشکر ہے، جنگ کا ماحول ہے، کوئی سواری پر ہے، کوئی پیدل ہے، کوئی کھڑا ہے، کوئی جھکا ہوا ہے،
کوئی بیٹھا ہے، کسی کا منہ اس طرف ہے، کسی کا منہ اس طرف ہے، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے، لیکن جو جہاں بھی ہے کنکری جا کے اس کی آنکھ پہ لگی، کنکری اس کی آنکھ پہ لگی، جس کا ادھر منہ ہے اس کی بھی آنکھ پہ لگی، جس کا ادھر منہ ہے اس کی بھی آنکھ پہ لگی، جس کا منہ جنوب کی طرف ہے اس کی بھی آنکھ پہ لگی، جس کا منہ شمال کی طرف ہے اس کی بھی آنکھ پہ لگی۔ احباب گرامی، کیا تھا یہ چیز کیا تھی؟ آج ہم خائف ہیں کہ ترقی یافتہ ملکوں نے ڈرون تیار کر لیے کہ وہ اس ڈرون کو جو ٹارگٹ دے دیتے ہیں کہ یہ بم ہے، یہ فائر ہے، یہ گولہ ہے، یہ فلاں جگہ پہ گرے، فلاں آدمی کو لگے۔ آدمی جب تک چھپا رہتا ہے باہر کے کمرے میں، وہ ڈرون اوپر گھومتا رہتا ہے، جب نکلتا ہے وہ اس کے اوپر آ کے پھٹ جاتا ہے، اس کی موت کا سبب بنتا ہے۔ یاد رہے یہ ڈرون تو پچھلی دہائی میں ایجاد ہوا، اس ڈرون کی بات ہم کیوں نہ کریں جو میدان بدر میں حضور کی مٹھی سے نکل رہے تھے، جس کا منہ جس طرف بھی تھا، اور ایک مٹھی میں کتنی کنکریاں ہوتی ہیں، ایک مٹھی میں کتنے کچھ پتھر آتے ہیں۔ 1000 سے زیادہ تھے کفار کے لشکر والے، فوجی 1000 سے زیادہ مسلح تھے، 70 مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے، 140 تو یہ ہو گئے، باقی 860 جو تھے ان کے لیے 860 کے اندر مٹھی میں اٹھا کے تو دیکھو، مٹھی میں رکھ کے تو دیکھو، نہیں ہو سکتا۔ یہ معاملہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ اتنے کنکر مٹھی میں آ کیسے گئے؟ پھر ایک ہی بار مٹھی بھری، اتنے آگے، پھر پھینکے، ادھر والے کو ادھر لگا، ادھر والے کو ادھر لگا۔ تعجب ہے۔ اور پھر ایک اور اعجاز اس بات میں، حضور علیہ السلام کی اس موجزے سے ایک اور اعجاز، وہ یہ کہ کنکر یہ نہیں کہ لگا اور نیچے گر گیا، یا کافر کو لگا اور وہ مر گیا، ایسی بات نہیں۔ آنکھ میں لگا، چپ دھیان آنکھ میں، وہ ڈر گیا، یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ اب کافر آگے آگے بھاگ رہے ہیں، کنکر پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے نقل فرمایا، محمد ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا، تاریخ مدینہ میں حضرت ابن عساکر نے اس کو نقل فرمایا۔ کفار بھاگتے جا رہے ہیں، کنکریاں پیچھے پیچھے ہیں، 70 میل تک کنکریوں نے ان کا تعاقب کیا، ان کو دوڑایا، حدود مدینہ طیبہ سے کہیں دور لے کر چلی گئی۔ اور پھر جب وہ ابو سفیان کے گڈیرے میں اور اس کے ڈیرے پر سارے اکٹھے ہوئے تو معاملات پر گفتگو ہونے لگی کہ ہماری جنگی غلطیاں کون سی تھیں، کس وجہ سے ہمیں شکست ہوئی۔ بات آ گئی کنکریوں تک، تو وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ویسے تو میں بڑی جنگ کرتا، مجھے تو ایک کنکری لے ٹوٹی، دوسرا کہتا ہے میرے پیچھے بھی کنکری، تیسرا کہتا ہے میرے پیچھے بھی کنکری۔ تو ان کنکریوں نے، اب یہ بات عقل میں نہیں آ رہی، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک کنکری 70 میل تک دوڑتی ہی جا رہی ہے اور ایک ہی آدمی کا پیچھا کر رہی ہے، جب حدود سے باہر نکال دیا پھر واپس بھی آ گئی۔ یہ سمجھ کیسے آئے جب قرآن مجید کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بظاہر ہاتھ مبارک آپ کا تھا، عمل خدا کا تھا، اب اللہ کے کام کس کو سمجھنا، کون سمجھ سکے؟ حضرت محترم، غزوہ بدر بڑی ایک تفصیلی اور بڑی ایمان افروز بات ہے۔ اس میں آخری بات، چونکہ جو آج کا دن ہے 17 رمضان المبارک کا دن، اور یہ پیچھے کے 3-4 دن، اگلے 3-4 دن، یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ کہ آج کا دن ایک تو یوم بدر ہے، اور دوسرا یہ کہ آج کا دن
دن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے وصال شریف کا دن بھی ہے، آپ کی وفات شریف کا دن بھی ہے، اور آپ کے لیے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث پاک ایک ہی اگر سمجھ آ جائے کافی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 70,000 درہم صدقہ کر دیا ایک ہی وقت میں، 70,000 درہم صدقہ کر دیا، اور حالت یہ تھی کہ آپ کے کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے، آپ کے لباس مبارک کو پیوند لگے ہوئے تھے، ٹانکے لگے ہوئے تھے، اور اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ کر دیا۔ حاضرین گرامی، 2 دن قبل 15 رمضان مبارک یوم شہادت تھا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہ شخصیت ہے کائنات کی پہلی ہستی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور جن کے متعلق حضرت امام حسین فرماتے ہیں ھذا اخی و امامی، یہ میرے بھائی بھی ہیں، میرے امام بھی ہیں، اور حضرت امام حسن وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی قربانی دے کر امت کو بہت بڑے فتنے اور تباہی سے بچا لیا۔ حضرت امام حسن وہ ہیں کہ جن کا چہرہ دیکھ کر حضور کا چہرہ یاد آتا، جن کے سراپہ اقدس کا دیدار کر کے صحابہ کرام وہ نظارے لیتے تھے جو بارگاہ نبوت کے ہوتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں اور اس کو جمال تھا، اس کا ایک عکس تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام حسن ہی وہ ہے، حضرت امام حسن ہی وہ پہلے انسان ہیں جن کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سامعین عزیزت، یہ انتہائی ضروری اور اہمیت والی باتیں ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں، اپنے اسلاف کو دیکھیں۔ اب چونکہ 3 دن بعد ایک ایسی عبادت جو صرف ان 10 دنوں میں ہمیں ملتی ہے، اعتکاف جسے کہتے ہیں، اعتکاف بھی شروع ہو رہا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وبا سے، مرض سے نجات عطا فرمائے، اس سے تمام انسانیت کو رب کریم محفوظ فرمائے، اور وباؤں، مصیبتوں، بلاؤں اور آفتوں کا، عذاب سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ قرآن مجید میں 27 انبیاء کرام کی قوموں کے عذاب کا ذکر ہے۔ 27 انبیاء کرام کی نافرمانی اور بے عقلی کی وجہ سے قوم پر عذاب آیا، اور جس قوم پر بھی عذاب آیا تباہ و برباد ہو گئی۔ لیکن قرآن مجید کی تعلیمات بتاتی ہیں ایک قوم ایسی تھی جس پر عذاب آیا اور پھر وہ بچ گئی، عذاب اترا پھر بھی بچ گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کہ جب عذاب کے آثار دیکھے بچنے کی وجہ عرض کر رہا، جب عذاب کے آثار دیکھے ساری قوم سجدے میں گئی، سب لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے لگے، اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پیار فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اعتکاف ایک توبہ ہے، اعتکاف ایک مخصوص عبادت ہے۔ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر اور اس سے اپنی مرادیں بھی حاصل کریں، اس کے عذاب سے پناہ بھی لیں، اس کی رضا بھی حاصل کریں۔ اور اعتکاف میں یہ بات سنیں، اعتکاف میں
صرف بیٹھے رہنا، کوئی عبادت بھی نہ کرنا، صرف بیٹھے رہنے کا اجر یہ ہے کہ اس کے لیے اتنی عبادت لکھی جاتی ہے کہ جتنی عبادت کوئی خلوص کے ساتھ اتنے وقت میں کر سکتا ہے، عبادت نہ کرتے ہوئے اتنی لکھی جاتی ہے۔ اور جب کچھ کرے، استغفار شریف کرے، درود پاک پڑھے، تلاوت کرے، نوافل پڑھے، جب کچھ کرے گا اس کا اجر اس سے الگ ہوگا۔ اور صرف یہ 10 دن حدیث پاک کی صحیح احادیث کی کتب میں ہے، یہ 10 دن جو بندہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سنت سمجھ کے بیٹھتا ہے، اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ نہ سفر کیا، نہ خرچ کیا، نہ تکلیفیں اٹھائیں، گھر کے قریب جامع مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کیا، 2 مقبول حج کا، 2 مقبول عمرہ کا ثواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حضرین گرامی، یہ عبادت ہم سے کچھ چھوٹتی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ان 10 دنوں میں اعتکاف ضرور فرمائے۔ اعتکاف کے لیے جامع مسجد کا ہونا یہ اچھا ہے کہ آپ جامع مسجد میں اعتکاف بیٹھیں تاکہ جمعہ کی سہولت بھی وہاں موجود ہو، اور اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ آپ آدمی ان دنوں میں روزہ ضرور رکھے۔ ایک اور اہم بات جو ان دنوں میں بتانا ضروری ہے وہ صدقہ فطر ہے۔ اس مہینے میں جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں، فطرانہ دیا جاتا ہے۔ رمضان شریف کے شروع ہوتے ہی صدقات میں اضافہ ہو جاتا ہے، رمضان شریف کی برکت ہے، لوگ صدقہ کرتے ہیں، اور یہ مخصوص صدقہ فطر یہ چونکہ مخصوص چیز ہے اور صاحب نصاب مومنین پر واجب ہے، اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر بادشاہ ہے وہ بھی 2 کلو گندم دے گا، کوئی اگر فقیر ہے تو وہ بھی 2 کلو گندم دے گا یا اس کی قیمت دے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ شریعت نے 4 درجے مقرر کیے، جیسے انسان کا کاروبار ہے، جتنی اس کی مالیت ہے، جو اس کی حیثیت ہے، اس کے مطابق 4 درجے ہیں۔ ایک درجہ ہے گندم والوں کا، یہ سب سے نیچا درجہ ہے، سب سے نیچے کا درجہ گندم والا۔ اس سے اوپر کا درجہ ہے جو، اس سے اوپر کا درجہ کھجور ہے، اور اس سے اوپر کا درجہ کشمش، جسے ہم میوہ کہتے ہیں، ٹکری کے ساتھ میوہ اکثر ہماری سویٹ ڈشوں میں استعمال ہوتا ہے، کشمش۔ تو ان چیزوں کو سن لیں اور اپنی حیثیت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا اس کے مطابق کہ ہمارا جو شمار ہے گندم والوں میں ہوگا، جو والوں میں ہوگا، کھجور والوں میں ہوگا یا کشمش والوں میں ہوگا۔ اگر سب سے نیچے کا درجہ گندم والا ہے تو اس میں کم از کم یہ میرے پاس چارٹ جو میرے سامنے موجود ہے، یہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی مجیب الرحمان صاحب کا جو اس سال جاری ہوا، یہ وہ ہے، یہ میں آپ کو ادھر سے مفتی صاحب کا جو ہے چارٹ وہ سنا رہا ہوں۔ کم از کم 140 روپے ایک بندے کا فطرانہ، کم از کم 140 روپے ایک بندے کا فطرانہ، جو کفیل ہے، فیملی کا نگران ہے، اس پر سبھی کا فطرانہ ادا کرنا ضروری ہے۔ فیملی کا ممبر جس عمر کا بھی ہے اس کی کوئی قید نہیں، حتیٰ کہ عید والے دن نماز عید کی ادائیگی سے پہلے پیدا ہوا امام اعظم کے نزدیک اس کا فطرانہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور جو والی جو اس گندم سے اوپر کا درجہ ہے مالی لحاظ سے، وہ 320 روپے 320 روپے ایک آدمی کا۔ جو اس سے اوپر کا درجہ کھجور والا ہے وہ ہے 960 روپے 960 روپے ایک آدمی کا فطرانہ۔ اور کشمش جو اوپر کے لیول کا فطرانہ ہے وہ ایک آدمی کا فطرانہ ہے 1920 روپے
1920 روپے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر تو ہے، ہم نے بیچی ہے اس ریٹ سے 4000 کی بوری بیچی ہے، تو وہ 40 روپے کا 1 کلو ہو گیا۔ جب 2 کلو ہے تو 80 روپے بنتے ہیں، 80 روپے دینے چاہیے، 140 روپے۔ یہ کیا ہوا؟ مسئلہ سمجھے۔ شاید پچھلے سال بھی میں نے اس کی وضاحت کی تھی، آج پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ فطرہ اور فدیہ دو چیزیں ہیں۔ فطرہ اور فدیہ ان کی مقدار ایک ہے، جو فطرہ کی ہے وہی فدیہ کی ہے، جو فدیہ کی ہے وہی فطرہ کی ہے۔ فطرہ تو یہ فطرانہ ہو گیا، فدیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی اگر بیمار ہے اور اتنا بیمار ہے کہ آپ کو کبھی صحت یاد نہیں ہو سکتا، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں یہ موقع نہیں آئے گا کہ وہ روزہ رکھ سکے گا، اس کے لیے شرعاً اجازت ہے کہ وہ کسی آدمی کو روزہ رکھائے، یعنی ایک روزہ کے بدلے ایک آدمی کی سحری افطاری دے، صبح و شام کا کھانا دے۔ تو فدیہ ہوتا ہے ایک آدمی کا 2 وقت کا کھانا۔ اب جو آدمی دینے والا ہے اس کے لیے شرعی حکم ہے کہ وہ آدمی جس کو دے رہا ہے اس کو ایسا کھانا دے جو وہ خود کھاتا ہے، جو اس کا اپنا کھانا ہے۔ ایسے نہیں کہ خود اچھا کھانا کھائے اور فقیر کو یا جسے دے رہا ہے اس کو بالکل معمولی روٹی دال وغیرہ دے دے، ایسی بات نہیں۔ بات تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، خود کھاتے ہو، وہ کھانا کھلایا جائے۔ جب بھی کفارہ اور فدیہ میں کھانا کھلایا جائے گا اس کا معیار یہ ہوگا کہ جو آپ خود کھاتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں ہماری افطاری، شام کا کھانا، صبح کا کھانا، یہ کتنے پیسوں کا بنتا ہے؟ اگر ایک آدمی جو بالکل سادہ سی افطاری ہم کرتے ہیں اس میں ایک آدمی کے لیے 4-5 کھجوریں، 10 روپے کی کھجوریں ہیں، 20 روپے کے پکوڑے ہیں، 30 ہو گئے، 20 روپے کا پانی کا شربت کا گلاس، میٹھا پانی جو ہے 50 روپے ہو گئے۔ یہ صرف افطاری ہے، کھجور، پکوڑا اور پانی، 50 روپے۔ ہم روٹی بھی شام کو کھاتے ہیں، اگر 2 ہلکی روٹیاں کھائیں وہ کم از کم ریٹ 15 روپے کا ہے، 50 اور 15 65۔ سالن سستے سے سستا ایک آدمی کو کھائے 30 روپے کا ہے، 65 اور 20 95 ہو گئے۔ ایک کپ چائے کا کم از کم 20 روپے کا، یہ 20 روپے ملائیں تو 115 روپے یہ افطاری کے ہو گئے۔ یہ افطاری کے 115 روپے شام کے کھانا کے ہو گئے۔ اگر ہم گلاس دودھ کا پیتے ہیں وہ الگ ہے، جوس پیتے ہیں وہ الگ ہے، افطاری میں سیب ہے وہ الگ ہے، اور کوئی فروٹ ہے وہ الگ ہے۔ یہ بالکل میں سادہ بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ یہ 115 روپے ہو گئے۔ اب سحری کو ہم دیکھیں، سحری میں اگر ہم نہیں کھاتے ہیں تو وہ دہی کم از کم 30 روپے کی ہے۔ 20 روپے سے کم ہرگز نہیں ہے جو آپ ایک آدمی معمول میں کھاتا ہے۔ تو 20 روپے کی دہی، 115 سے پھر 20، 135۔ اب ایک پراٹھا کم از کم 30 روپے کا، کم از کم 30 روپے کا، 165 ہو گئے۔ اگر ایک کپ چائے کا ہے تو 20 روپے کا وہ 185 ہو گئے۔ کچھ تھوڑا سا سالن ہے، 20 روپے سے کم تو نہیں ہے، 20 روپے کا سالن ہے تو یہ 205 روپے ہو گئے۔ اب ہمیں یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو مفتی صاحب کے نے، علماء کے بینچ نے یہ 140 روپے کی مقدار بتائی ہے، یہ سب سے کم ہے، سب سے تھوڑی ہے، یہ اس سے کم کا تصور نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے میں نے کوشش کی پوری وضاحت سے عرض کر دوں۔ اب جس کی افطاری میں زیادہ جتنی ڈشیں ہیں، جتنے زیادہ چیزیں ہیں، وہ اس حساب سے اپنا فطرانہ دے گا۔ سحری میں جو اچھا کھاتا پیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کھانی چاہیے،
یہ جرمانہ نہیں ہے کہ تو معاذ جو زیادہ کھاتا ہے تو زیادہ پیسے دے گا، یہ شکرانہ ہے، جرمانہ نہیں، یہ شکرانہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ نماز عید کی ادائیگی سے پہلے اس کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اب ایک بات، اللہ تعالیٰ جب ہمیں عطا فرماتا ہے وہ بے حساب دیتا ہے، اور ہم کسی حساب سے بھی اس کی بارگاہ میں نہیں پیش کر سکتے۔ کبھی دیکھا کتنی نعمتیں آئیں، بس کی 140 نہیں 110 روپے بنتے ہیں، 90 روپے بنتے ہیں، کیا کہہ رہے ہو؟ کسے دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا ہے جو سب کچھ اور ہر وقت ہر کسی کو دے رہا ہے۔ حاضرین گرامی، آخر میں یہ ایک ترغیباً گزارش ہے کہ اگلا جمعہ شریف وہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہوگا، اور جو بات احادیث میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جمعہ بالکل کھلی بخشش کا جمعہ ہوگا۔ ہر سال کی طرح میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ احباب اپنے ساتھ اگلے جمعہ کم از کم 2 ساتھیوں کو ضرور لے کر آئیں، اور کوشش کریں کہ ایسے آدمی کو لے کے آئیں جس میں جو نماز کی طرف نہیں جاتا، جمعہ نہیں پڑھتا، مسجد میں نہیں جاتا، ایسے آدمی کو لے کے آئیں۔ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں اور یہاں کا آسان جمعہ شریف کی نماز، یہ ساری دلیلیں ہیں کہ کیا پتا آپ کے لے آنے سے اللہ تعالیٰ کسی کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے۔ بات اب ہے کہ آئندہ جمعہ اس مسجد میں جگہ نہ ملے، اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں، روزے، عبادات کو شرف قبول عطا فرمائے۔ اور ایک انتہائی اہم اعلان اور افسوس کی خبر ہے، ہمارے ایک دوست محترم محمد مدثر کھوکر وہ اچانک فوت ہو گئے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش مغفرت فرمائے، اور جوان تھے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد ان کی بخشش کے لیے دعا کی جائے گی۔ رمضان المبارک میں جو صاحب ایمان مرتا ہے، یہ حدیث پاک ہے کہ بس وہ شرک نہ کرتا ہو، گناہ گار جتنا بھی ہو، رمضان المبارک میں اسے اگر موت آئی تو وہ بلا حساب جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، تمام احباب